برطانوی فوج کی کابل سے رسوا کن پسپائی کا آغاز ہوا تو فرنگی فوج کا ہدف جلال آباد سے ہوتے ہوئے درہ خیبر کے راستے پشاور پہنچنا تھا، مگر 6000 کے لشکر جرار میں سے صرف ایک انگریز ڈاکٹر کیپٹن بریڈن ہی زندہ سلامت جلال آباد پہنچ پائے اور باقی سب فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ برطانوی فوج کے کمانڈر جنرل ایلفنسٹن، جو واٹرلو کے میدان میں نپولین کے خلاف جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے کے حوالے سے مشہور تھے، واپسی کے سفر میں مر گئے تو مشتعل افغان ان کی لاش پر پتھر برساتے رہے۔ برطانوی کٹھ پتلی حکمران شاہ شجاع کو قتل کر دیا گیا۔ امیر دوست محمد خان نے کابل واپس آ کر عنان اقتدار سنبھال لی، مگر لدھیانہ سے رخصت ہوتے وقت انہوں نے ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ ایلنبرگ کو ایک تاریخی بات کہی۔ برطانوی فوج جاتے ہوئے غزنی سے لکڑی کا وہ دروازہ کیوں لے گئی جو 800 سال پہلے سومنات کے مندر پر حملے کے وقت سلطان محمود غزنوی اپنے ساتھ لائے تھے؟ آج ہم ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے تاریخی حقائق کی روشنی میں یہی سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کی سیریز افغانستان کی تاریخ کی چوتھی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو۔ برطانوی ریزیڈنٹ میکناٹن کے عبرتناک انجام کے بعد مزاحمت پسند افغان قبائل نے کابل سے فرنگی فوج کے انخلاء کے لیے نئی شرائط پیش کر دی، اور وہ یہ تھیں کہ فرنگی فوج نہ صرف 6 توپوں سمیت سب مال و متاع ان کے حوالے کر دیں، بلکہ شادی شدہ انگریز افسر اپنے بیوی بچوں کو بھی یرغمالیوں کے طور پر ان کے حوالے کر دیں۔ ان کڑی شرائط پر انگریز فوجی افسر تلملا اٹھے اور ان میں سے کئی ایک اپنے اہل خانہ کو افغان قبائل کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارنے پر آمادہ ہو گئے۔ آخر کار طے پایا کہ مزید انگریز فوجی افسر افغان قبائل کے حوالے کر دیے جائیں تاکہ ان کے بدلے اکبر خان کے والد دوست محمد خان اور ان کے اہل خانہ کو لدھیانہ سے کابل لایا جا سکے۔ اب 5 جنوری 1842 کو کابل سے فرنگی فوج کے انخلاء کا فیصلہ ہوا۔ ایک دن کی مزید تاخیر ہو گئی اور طے پایا کہ 6 جنوری 1842 کو صبح 8 بجے واپسی کا سفر شروع کیا جائے گا۔ کمپنی سرکار کی فوج نے 6 جنوری 1842 کی صبح 9 بجے پسپائی اور رسوائی کے اس سفر کا آغاز کیا جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کابل سے نکلنے والے لشکر میں 700 برطانوی فوجی، میکناٹن کی بیوی اور لیڈی سیل سمیت 34 گوری خواتین اور ان کے بچے، بنگال انفینٹری کے 2000 سپاہی، بنگال کیولری کے 250 جوان، ارریگولر ہارس کے 1150 فوجی، شاہ شجاع کی فوج کے 400 سپاہی اور کم و بیش 12000 کیمپ فالورز یعنی خدمت گار شامل تھے۔ لگ بھگ 6000 کے اس لشکر میں سے صرف ایک شخص کیپٹن ڈاکٹر ولیم بریڈن بچ کر جلال آباد گیریزن پہنچنے میں کامیاب ہو سکا۔ فرنگی فوج جسے کابل چھاؤنی سے 150 گز کے فاصلے پر دریائے کابل پار کر کے 20 میل دور خرد کابل پاس پہنچنا تھا، افغانوں کی طرف سے شدید مزاحمت اور بدنظمی کے باعث پہلے دن صرف 5 میل کا فاصلہ طے کر کے بگرام پہنچ سکی۔ 7 جنوری کا سورج انگریز فوج کے لیے کئی بری خبریں لے کر نمودار ہوا۔ قافلے میں شامل کئی افراد برف باری کی تاب نہ لاتے ہوئے رات کو نیند میں ہی ابدی نیند سو گئے۔ شاہ شجاع کی 6th انفینٹری کے 400 جوان واپس لوٹ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سردی میں ٹھٹر کر مرنے یا غلزائیوں کے ہاتھوں مارے جانے سے بہتر ہے کہ کابل میں غلامی قبول کر لی جائے۔ دن میں بھی موسم اس قدر سرد تھا کہ سپاہی اپنی رائفلیں تھامنے سے قاصر تھے۔
کمپنی سرکار کے شکست خوردہ کاروان کے دوسرے دن کے سفر کا آغاز ہوا تو دوست محمد خان کے بیٹے اکبر خان نے اس شرط پر انہیں بحفاظت جلال آباد پہنچانے کی حامی بھری کہ کچھ مزید افسر بطور یرغمالی اس کے حوالے کر دیے جائیں اور جب تک بریگیڈیئر رابرٹ سیل جلال آباد گیریزن خالی نہیں کر دیتا تب تک درہ تزئین رک کر انتظار کیا جائے۔ اکبر خان بریگیڈیئر شیلٹن اور کیپٹن لارنس کو بطور یرغمالی حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر جب بریگیڈیئر شیلٹن نے انکار کر دیا تو ہیرو آف ہرات میجر ایلڈرڈ پوٹنگر کو اکبر خان کے حوالے کر دیا گیا۔ سفر کا آغاز ہوتے ہی لیفٹیننٹ سٹیورٹ غلزیوں کی گولی سے مارا گیا۔ قبائلیوں کے حملوں کے باعث اکبر خان نے اب ایک نیا مطالبہ پیش کر دیا کہ تمام شادی شدہ جوڑے، بیوہ خواتین اور بچے اس کے حوالے کر دی جائیں تاکہ وہ انہیں بحفاظت جلال آباد اور پھر پشاور پہنچا سکے۔ انگریز فوجی افسر اکبر خان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہ تھے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ ان گوروں کو مشتعل قبائل سے بچانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا باپ دوست محمد خان اور اہل خانہ لدھیانہ میں تھے اور ان کی بحفاظت واپسی کے لیے وہ انگریز فوجی افسروں اور ان کی بیویوں کو سنبھال کر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ اگر یہ لوگ مارے جاتے تو اس کے پاس مذاکرات اور بارگیننگ کے لیے کوئی وسیلہ نہ رہ جاتا۔ ادھر فرنگی فوج کے پاس بھی اکبر خان پر انحصار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ بریگیڈیئر رابرٹ سیل کی بیوی لیڈی فلورینشیا سیل اور اکبر خان کے ہاتھوں مارے گئے برطانوی ریزیڈنٹ سر ولیم ہے میکناٹن کی اہلیہ سمیت تمام شادی شدہ جوڑوں، بیوہ خواتین اور بچوں کو اکبر خان کے حوالے کر دیا گیا۔ 10 جنوری 1842 کو جلال آباد کی جانب سفر کا ازسر نو آغاز ہوا تو اکبر خان نے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ انگریز فوج اپنے ہتھیار پھینک دے اور اس کے مسلح سپاہیوں کے حصار میں سفر کرے۔ کیپٹن سکینر جو اس مطالبے کے خلاف تھا، جب وہ غلزائیوں کے ہاتھوں مارا گیا تو اکبر خان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنا پڑا اور پھر اکبر خان نے برطانوی فوج کے کمانڈر اور سپہ سالار جنرل ایلفنسٹن کو بھی اپنے یرغمالیوں میں شامل کر لیا۔ 13 فروری کو فرنگی فوج کا یہ قافلہ درہ تزئین سے گندمک پاس پہنچا تو 20 افسر اور 45 جوان زندہ تھے، مگر درہ گندمک سے جگدالک پاس پہنچنے کی کوشش میں بیشتر لوگ مارے گئے۔ صرف 6 برطانوی فوجی افسر فتح آباد پہنچنے میں کامیاب ہوئے، ان میں سے بھی 5 مارے گئے اور صرف 1 فوجی ڈاکٹر ولیم بریڈن زخمی حالت میں جلال آباد گیریزن پہنچ پائے اور وہاں جا کر فرنگی فوج کی داستان رنج و الم سنائی۔ اب برطانوی فوج کے کمانڈر اور واٹرلو کے میدان میں نپولین کے خلاف جنگ جیتنے والے جنرل ایلفنسٹن، بریگیڈیئر شیلٹن اور ہیرو آف ہرات میجر ایلڈرڈ پوٹنگر سمیت 105 برطانوی مرد و زن اکبر خان کی تحویل میں تھے۔ اکبر خان نے جلال آباد پر حملہ کیا، مگر بریگیڈیئر رابرٹ سیل جن کی بیوی لیڈی فلورینشیا سیل اکبر خان کی تحویل میں تھی، اس نے اکبر خان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کابل میں تعینات برطانوی فوج کا صفایا ہو چکا تھا۔ غزنی چھاؤنی میں موجود برطانوی فوج ہتھیار پھینک کر سرنڈر کر چکی تھی، جبکہ جلال آباد میں بریگیڈیئر سیل، جبکہ قندھار گیریزن میں جنرل ولیم ناٹ بدستور مورچہ سنبھالے ہوئے تھے۔ ادھر کابل سے برطانوی فوج کے انخلاء کے بعد شاہ شجاع کو اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے نواب محمد زمان خان کو وزیر اعظم بنانا پڑا۔ قبائل نے مطالبہ کیا کہ شاہ شجاع اس افغان لشکر کی قیادت کریں جو بریگیڈیئر سیل سے جلال آباد کا قبضہ چھڑانے جا رہا ہے۔ شاہ شجاع کو چاروں ناچار اپنے محل سے نکلنا پڑا۔ 5 اپریل کو محل سے نکلتے ہی نواب محمد زمان خان کے بیٹے نے شاہ شجاع کو اس جگہ پر قتل کر دیا جہاں اس سرزمین پر قدم رکھنے والے پہلے انگریز جان ہک کا مزار تھا۔
جان ہک مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے ہمراہ لڑتا ہوا 1666 میں مارا گیا تھا۔ لارڈ آکلینڈ کو 20 جنوری کو میکناٹن کے قتل اور پھر 30 جنوری کو انگریز فوج کی پسپائی اور عبرتناک انجام کی خبر ملی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تب یہ تصور عام تھا کہ کمپنی سرکار کی فوج اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، مگر یہاں انگریز فوج کے 5 سے 6 ہزار تربیت یافتہ سپاہیوں پر مشتمل لشکر 10,000 قبائل کے مقابلے میں اپنا دفاع نہ کر سکا۔ نہ چاہتے ہوئے لارڈ آکلینڈ کو یہ صورتحال لندن حکام کے نوٹس میں لانا پڑی۔ لندن میں پہلے ہی تبدیلی آ چکی تھی اور اب لارڈ میلبرن کی جگہ لارڈ رابرٹ سیل وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالے ہوئے تھے۔ لارڈ آکلینڈ کی جگہ لارڈ ایلنبرگ کو ہندوستان کا گورنر جنرل تعینات کرنے کے احکامات جاری ہو چکے تھے۔ لارڈ ایلنبرگ 28 فروری 1842 کو گورنر جنرل کا منصب سنبھالنے کے لیے کلکتہ آئے تو سب سے سنگین اور اہم مسئلہ افغانستان سے برطانوی فوجیوں کے انخلاء کا تھا۔ طویل سوچ بچار کے بعد یہ طے ہوا کہ برطانیہ کی رسوائی اور جگ ہنسائی کا ازالہ کرنے کے لیے جنرل پولاک کی قیادت میں ایک برطانوی لشکر افغانستان بھیجا جائے، جو وہاں کسی نئے جھمیلے میں پڑنے کے بجائے مشکلات میں پھنسے برطانوی فوجیوں اور شہریوں کو بحفاظت واپس لا سکے۔ جنرل پولاک نے 5 اپریل 1842 کو جلال آباد کی طرف پیش قدمی کا آغاز کیا۔ چند روز بعد ایک اور بری خبر برطانوی حکام کی منتظر تھی۔ دوست محمد خان کے بیٹے اکبر خان کی تحویل میں موجود برطانوی یرغمالیوں سے اچھا سلوک کیا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے بدلے لدھیانہ میں موجود بارکزئی خاندان کے افراد کی واپسی کو یقینی بنایا جانا تھا۔ لیڈی فلورینشیا نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب میں بھی اچھے سلوک کا اعتراف کیا ہے اور بتایا ہے کہ یرغمالیوں میں سے 2 انگریز خواتین نے اس دوران بچوں کو جنم دیا، لیکن برطانوی فوج کے ہیرو جنرل ایلفنسٹن کی قسمت میں مزید رسوائی لکھی تھی۔ وہ کمزور اور ضعیف ہونے کے باعث حالات کا مزید مقابلہ کرنے سے قاصر تھے، چنانچہ 23 اپریل کو جنرل ایلفنسٹن طبعی موت مر گئے۔ برطانوی فوج کے بدقسمت جنرل ایلفنسٹن، جنہوں نے شادی نہیں کی اور عمر کے آخری حصے میں رسوائی سمیٹنے کے بعد کنوارے مر گئے، اکبر خان ان کی لاش جلال آباد چھاؤنی بھجوانے پر آمادگی ظاہر کر چکا تھا، مگر جب ایلفنسٹن کی لاش کو درہ تزئین سے جلال آباد لے جایا جا رہا تھا تو جگدالک کے قریب مشتعل افغان قبائل نے تابوت چھین کر جنرل ایلفنسٹن کی لاش نکالی اور اس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ بہت مشکل سے تابوت کو جلال آباد گیریزن لے جایا گیا، جہاں بریگیڈیئر سیل نے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کرنے کا حکم دیا، لیکن برطانوی فوج کے کمانڈر جنرل ایلفنسٹن کی قبر کا نام و نشان تک مٹ گیا اور کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ اسے کہاں دفنایا گیا۔ CIA کے انسپیکٹر جنرل جان ایچ ویلر نے اپنی تصنیف بیانڈ دا خیبر پاس میں دعویٰ کیا ہے کہ افغان قبائل کے ہاتھوں برطانوی فوج کی درگت بنتے دیکھ کر لارڈ ایلنبرگ کمپنی سرکار کی فوج کی استعداد سے متعلق اس قدر مایوس ہوئے کہ اچانک اور غیر متوقع طور پر افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جلال آباد میں موجود جنرل پولاک اور بریگیڈیئر سیل کو کابل جانے کے بجائے پشاور واپس آنے اور کندھار میں موجود جنرل ناٹ کو کوئٹہ لوٹنے کا کہہ دیا۔ ان احکامات کا مطلب تھا کہ یرغمالیوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر افغانستان سے فرار ہوا جائے۔ بعد ازاں 4 جولائی 1842 کو لکھے گئے خط میں ایلنبرگ نے کہا کہ واپسی کے احکامات برقرار ہیں، لیکن اگر وہ کابل جا کر درہ بولان کے راستے واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔
لارڈ ایلنبرگ کے ان احکامات کا مقصد یہ تھا کہ اگر برطانوی فوج کابل جا کر رسوائی اور جگ ہنسائی کا ازالہ کر سکے تو اس کا کریڈٹ لیا جا سکے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو پائے تو ذمہ داری ان فوجی افسروں پر ہی ڈال دی جائے۔ بہرحال جنرل پولاک اور بریگیڈیئر سیل جلال آباد جبکہ جنرل ناٹ قندھار سے کابل کی طرف روانہ ہوئے۔ 15 ستمبر کو جنرل پولاک برطانوی فوج کے ساتھ کابل میں داخل ہوئے۔ اکبر خان نے برطانوی یرغمالیوں کو اپنے جس کمانڈر کی تحویل میں دے رکھا تھا وہ فرنگی فوج کے ہاتھوں بک گیا اور یوں یرغمالیوں کو رہا کروا لیا گیا۔ برطانوی فوج نے خفت مٹانے اور انتقام لینے کے لیے کابل کے بڑے بازار سمیت کئی مقامات کو نظر آتش کر دیا۔ اب ایک بار پھر کابل سے واپسی کے سفر کا آغاز ہوا۔ لارڈ ایلنبرگ نے فیروز پور میں اسی مقام پر جشن کا اہتمام کر کے واپس آنے والے فوجی دستوں کا استقبال کیا، جہاں سے برطانوی لشکر کو لارڈ آکلینڈ نے روانہ کیا تھا۔ 9 دسمبر 1842 کو بریگیڈیئر سیل کے دستے پہنچے۔ 11 دسمبر کو جنرل پولاک کا لشکر فیروز پور پہنچا، جبکہ 13 دسمبر کو جنرل ناٹ کے دستے افغانستان سے واپس آئے۔ اس موقع پر شکست اور رسوائی کا جشن منانے کے لیے لارڈ ایلنبرگ نے لگ بھگ 40,000 فوجی دستوں اور 100 توپوں کو فیروز پور میں جمع کیا۔ بظاہر یہ طاقت کا مظاہرہ تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ برطانوی شان و شوکت اور غرور خاک میں مل چکا تھا۔ لارڈ ایلنبرگ نے ایک اور چال یہ چلی کہ جنرل ناٹ جو قندھار سے واپس لوٹے تھے ان کے ذریعے سومنات کے مندر کا وہ دروازہ افغانستان سے واپس منگوا لیا جو سلطان محمود غزنوی سومنات پر حملے کے بعد اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور غزنی میں سلطان محمود غزنوی کے مزار کے باہر نصب تھا۔ لارڈ ایلنبرگ کا خیال تھا کہ سومنات کے مندر کا یہ دروازہ واپس آنے سے ہندو کمیونٹی ان سے خوش ہوگی کہ 800 سال بعد انگریز سرکار نے ان کی اہانت کا بدلہ لے لیا ہے اور اس مقدس دروازے کو بازیاب کروا لیا ہے۔ لیکن ہندوؤں کے تاثرات کچھ اور تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ دروازہ برس ہا برس تک مسلمانوں کی تحویل میں رہنے کی وجہ سے آلودہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ انگریز سرکار کے اس تحفے کو قبول نہ کیا گیا اور لکڑی کا یہ دروازہ آگرہ کے ویئر ہاؤس میں پڑا رہ گیا۔ کابل میں دوست محمد خان کے فرزند اکبر خان وزیر اقتدار سنبھال چکے تھے۔ کمپنی سرکار نے اس معاملے میں مزید الجھنے کے بجائے لدھیانہ میں موجود دوست محمد خان اور ان کے اہل خانہ کو رہا کر دیا۔ دوست محمد خان کابل جا کر ایک بار پھر امیر افغانستان بن گئے، مگر انہوں نے لارڈ ایلنبرگ سے رخصت ہوتے وقت جو تاریخی جملے کہے وہ قابل غور ہیں۔ اس نے کہا، میں آپ کے بے پناہ ذرائع وسائل، آپ کے جہازوں، آپ کے ہتھیاروں کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوں، مگر یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس قدر عظیم اور ابھرتی ہوئی سلطنت کے حکمرانوں نے سندھ کے راستے طویل سفر کر کے مجھ غریب کو بنجر زدہ ملک سے نکال باہر کرنے کا تردد کیوں کیا۔ افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوست محمد خان کا اقتدار کب تک برقرار رہا اور دوسری اینگلو افغان جنگ کب اور کیسے ہوئی، یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔